السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قصص النبیین الجزء الثالث میں آج ہمارا سبق ہے ذبح الاطفال، بچوں کا قتل ہونا۔ ذبح الاطفال کا معنی کیا ہے؟ بچوں کا قتل ہونا۔ دیکھیے آج کا دردناک سبق ملاحظہ کیجیے بغور۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَهَبَ كَاهِنٌ قِبْطِيٌّ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَالَ لَهُ، ایک نجومی گیا، ایک قبطی نجومی، ذهب كاهن قبطی، ایک قبطی نجومی گیا، إِلَى فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وقال له، اور جا کر کے بادشاہ سے کہا، فرعون سے، یولد مولود فی بنی اسرائیل یذهب ملکک علی یدہ، بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یذهب ملکک، جو تیری بادشاہت چلی جائے گی، یذهب ملکک علی یدہ، اور تیری بادشاہت چلی جائے گی اس کے ہاتھ پر۔ بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری بادشاہت چلی جائے گی اس کے ہاتھ پر۔ وَجُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کا پاگل پن بڑھ گیا۔ وَأَمَرَ الشُّرْطَةَ أَن يَذْبَحُوا كُلَّ مَوْلِدٍ يُولَدُ فِي بَنِي إِسرَائِيل، اور لشکریوں کو اس نے حکم دیا، پولیس والوں کو اس نے حکم دیا، أن يذبحوا كل مولود یولد فی بنی اسرائیل، کہ وہ ذبح کر ڈالیں، کاٹ ڈالیں، کل مولود یولد فی بنی اسرائیل، ہر پیدا ہونے والے بچے کو بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو وہ قتل کر ڈالیں، ایسا اس نے حکم دیا۔ یاد رہے بنو اسرائیل زمانہ قدیم سے بہت مشرف رہے ہیں، اور اب تک نسب کے اعتبار سے یہ انبیاء کی قوم ہے، اور انبیاء کے نسب سے ہی ان کی اولاد بنی ہے، کیونکہ اب ان کے اعمال ایسے ہو گئے تھے کہ یہ غیروں کی نظر میں بد اعمال ہونے لگے تھے، اور اب ان کی کوئی اہمیت اور وقار نہیں رہی تھی۔ اور قبطی وہ تھے کہ جو مصر پر شروع سے ہی حکومت کرتے آ رہے تھے، اور قبطیوں میں سے ہی فرعون مصر پیدا ہوئے، اور ابھی فی الحال جو بادشاہ ہے مصر کا وہ فرعون ہے، جو کہ مشہور ترین بادشاہ گزرا ہے دنیا کے اندر۔ تو ایک نجومی آ کر اچانک اسے خبر دیتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، بنو اسرائیل جو کہ ہمارے خادموں اور غلاموں کی طرح استعمال کیے جاتے ہیں، اس قوم کے اندر ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہت کو اپنے ہاتھوں لے لے گا۔ تو یہ بات سن کر فرعون بہت زیادہ پاگل سا ہو جاتا ہے، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو بنو اسرائیل کے اندر جو بھی پیدا ہو اس کو وہ ذبح کر ڈالے۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَرَىٰ أَنَّهُ رَبُّ النَّاسِ، اور فرعون یہ سمجھتا تھا کہ وہ لوگوں کا رب ہے، يَذْبَحُ مَن يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَن يَشَاءُ، کہ جسے وہ چاہے چھوڑ دے اور جسے وہ چاہے قتل کر دے۔ كَصَاحِبِ الْغَنَمِ، جیسے کہ کوئی بکریوں والا ہو، يَذْبَحُ مِن غَنَمِهِ مَا يَشَاءُ وَيَتْرُكُ مَن يَشَاءُ، اپنی بکریوں میں سے وہ جس کو چاہے ذبح کرے اور جس بکری کو وہ چاہے چھوڑ دے۔ وَانْتَشَرَتِ الشُّرْطَةُ فِي مِصْرَ، سارے مصر کی روئے زمین پر فوج پھیل گئی، پولیس والے پھیل گئے۔ يُفَتِّشُونَ وَيَبْحَثُونَ، وہ تلاش کرتے اور چھان بین کرتے۔ فَإِذَا عَلِمُوا، اگر انہیں پتہ لگ جاتا، مولودن ولیدہ، کہ کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، فی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں، اخذوہ وذبحوہ، اسے پکڑتے اور اسے کاٹ ڈالتے۔ کما تذبح النعجۃ، جیسے کسی بکری کے بچے کو کاٹ ڈالا گیا ہو۔ وعاشت الذئاب فی الغابۃ وعاشت الحیات والعقارب فی البلد، تو وعاشت الذئاب فی الغابۃ، جنگلوں کے اندر بھیڑیے رہا کرتے تھے۔ وعاشت الحیات والعقارب فی البلد، اور شہر کے اندر
یہ سانپ اور بچھو پیدا ہو گئے تھے۔ ولم یتعرض لها احد، لیکن کسی نے بھی ان کے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا۔ ولم یتعرض احد ولم یتعرض لها احد، لیکن اس کا حل کسی نے نہیں نکالا اور کسی نے اس کے متعلق کوئی روک تھام نہیں کی۔ ولیکن ما کان لمولود فی بنی اسرائیل ان یعیش فی مملکت فرعون، لیکن کسی نئے پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ فرعون کی بادشاہت میں رہ سکے، زندہ رہ سکے۔ ولیکن ما کان لمولود، لیکن نئے پیدا ہونے والے کسی بھی لڑکے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے کسی بھی نومولود کے لیے، پیدا ہونے والے کسی بھی نومولود لڑکے کے لیے یہ ممکن نہیں تھا ان یعیش فی مملکت فرعون، کہ وہ فرعون کی بادشاہت میں زندہ رہ سکے۔ وذبح الوف من الاطفال امام آبائہم و امہاتہم، اور ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے امام آبائہم و امہاتہم، ان کے باپوں کے سامنے، ان کی ماؤں کے سامنے ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمًا عَسِيرًا، اور وہ دن کہ جس دن بنو اسرائیل کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہوتا وہ دن بہت زیادہ سخت ہوتا۔ اور بتا رہے ہیں وَكَانَ يَوْمُ حُزْنٍ وَبُكَاءٍ، وہ بہت زیادہ رنج و الم اور رونے کا دن ہوتا۔ وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ مَوْلُودٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يَوْمَ تَعْزِيَةٍ وَرِثَاءٍ، اور وہ دن کہ جس دن بنو اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا، یوم تعزیت و رثاء، وہ تعزیت والا دن ہوتا، وہ نہایت غم و اندوہ کا دن ہوتا۔ وکان یذبح مئات من الاطفال فی یوم واحد، اور بچوں میں سے سینکڑوں بچے ذبح کیے جاتے فی یوم واحد، ایک ہی دن کے اندر، کعید الاضحیٰ، جیسے کہ قربانی کا دن ہو، جیسے کہ قربانی کے دن یضحی فیہ مئات من الغنم والنعاج والبقر، جیسے کہ قربانی والے دن سینکڑوں بکریاں، سینکڑوں اونٹنیاں اور سینکڑوں گائیں ذبح کر دی جاتی ہیں، ایسے ہی ہر دن بنو اسرائیل کے اندر سینکڑوں بچے ذبح کر دیے جاتے، کاٹ ڈالے جاتے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، اور فرعون زمین پر چھا گیا تھا، ان فرعون علا فی الارض، زمین پر چھا گیا تھا، وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اپنے ہمراہوں کو زمین پر پھیلا دیا تھا، یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ، یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم، کہ وہ چھان بین کرتا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ان میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو اور بچوں کو ذبح کرتا، ایک طبقہ ایسا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور قبیلہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور بے شک فرعون وہ فساد پھیلانے والوں میں سے ہے۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور بے شک فرعون زمین میں فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ تو آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اچھی طرح سے آپ اس سبق کو ملاحظہ کریں اور سنیں اور اچھی طرح سے یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔